میں ہمیشہ پولیس سے بچ کر کام کرتا ہوں، ایڈگر نے کہا۔ آپ کو تو اندازہ ہوگا کہ اس قسم کے کاموں میں شرافت سے کام نہیں چلتا۔ کبھی کبھی کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو میں اس کا کام بھی کر دیتا ہوں، بشرطے کہ معاوضہ معقول ملے۔ میں نے ٹکڑا لگایا۔ اس معاملے میں میرا ایک معیار ہے، میں کبھی دب کر بات نہیں کرتا۔ معاوضہ مرضی کا نہ ہو تو میں کسی کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، اور اس معاملے میں تو معاوضہ بھی تمہیں توقع سے کہیں بڑھ کر ملا ہوگا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان ہنگاموں کی پشت پر کون ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے گورا۔ تمہیں معاوضہ کس کے ذریعے ملا تھا؟ فرنانڈس کے ذریعے، ایڈگر نے کہا، اور میں نے چونک کر فرنانڈس کی طرف دیکھا جو بیگی بلی بنا بیٹھا تھا۔ اس اعتبار سے تو یہ تمہارا محسن ہوا، میں نے کہا۔ پھر تم نے اسے باندھ کیوں رکھا ہے؟ یہ تو محض ایک ناٹک ہے، اور اس لیے ہے کہ جو جھوٹ ہم بول رہے ہیں اس میں حقیقت کا رنگ بھرا جا سکے۔ یہ آئیڈیا فرنانڈس نے ہی پیش کیا تھا تاکہ جائے واردات پر میری عدم موجودگی ثابت کی جا سکے۔ میں نے دوبارہ فرنانڈس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے تم بھی میری کوئی رہنمائی نہیں کر سکو گے۔ آپ کا خیال درست ہے جناب۔ زیادہ تر ہدایات مجھے فون پر ہی ملی ہیں۔ صرف رقم دینے کے لیے ایک شخص آیا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور نیم تاریکی میں مجھ سے ملا تھا، اس لیے میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہمیں کن لوگوں کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں شبہ بھی ہو جاتا کہ یہ اتنی اونچی سطح کا معاملہ ہے تو اس میں ہاتھ ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ تمہیں کب معلوم ہوا کہ تمہیں کن لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے؟ میں نے فرنانڈس کو گورتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایڈگر نے مجھے بتایا کہ اس نے بٹ صاحب کو پہچان لیا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ یہ مجھ پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے یہ معاملہ کیوں لیا، مگر جناب مجھے ہی کون سا علم تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اس کے ہاتھ کھول دو انسپیکٹر، اب یہ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے۔ ہمیں خوشی ہوئی جناب، فرنانڈس نے کہا۔ آپ چاہتے تو ہم سے زبردستی بھی کام لے سکتے تھے، مگر آپ نے جس درگزر کا مظاہرہ کیا ہے اس کے بعد تو ہم آپ کے غلام ہو گئے ہیں۔ تم نادانستہ طور پر کسی کے اعلی کار بن گئے، اس لیے میں تمہیں زیادہ قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، میں رینڈل کے وار کو اسی پر الٹنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم دونوں کو میری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیتے ہوئے کہا۔ ہم ہر طرح سے تیار ہیں، ایڈگر نے کہا۔ بس تو پھر اٹھو اور میرے ساتھ چلو، میں نے کہا، اور ہم چاروں بار سے باہر آ گئے۔ بار کے دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی مجھے سرخ رنگ کی وہ کار نظر آ گئی جو کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ کار سٹارٹ تھی اور اس کی پارکنگ لائٹس جل رہی تھی۔ وہ کار بڑی تیزی سے حرکت میں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی میری چھٹی حس نے بھی مجھے کسی نادیدہ خطرے کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ کار آندھی اور طوفان کی طرح ہم سے نزدیک تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس بھی روشن ہو گئی تھی۔ روشن ہیڈ لائٹس کے عقب میں کار کے اندر کچھ دیکھنا مشکل تھا، تاہم کار کی کھڑکی سے جھانکتی ہوئی برین گن کی نال مجھے نظر آ گئی۔ بچو! میں نے چیخ کر اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو فٹ پاتھ پر دائیں جانب گرا دیا، اور اس کے ساتھ ہی فضا برین گن سے چلنے والی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی۔ میں نے چیخوں کی آوازیں بھی سنی تھی، مگر یہ تعین کرنا دشوار تھا کہ گولیاں کس کے لگی ہیں۔ میں بہرحال محفوظ رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہوا چشمے زدن میں ہوا تھا۔ سرخ کار آندھی اور طوفان کی طرح ہمارے سامنے سے گزری اور برین گن کا برست مارتی ہوئی گئی۔ اس کے گزرتے ہی میں بڑی پھرتی سے اٹھا۔ فرنانڈس اور انسپیکٹر سیمول گولیوں سے چھلنی ہو گئے تھے۔ وہ پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے، لہٰذا گولیاں انہیں چاٹ گئی تھی۔ ایڈگر البتہ محفوظ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وحشت ناک تاثرات تھے۔ غالباً اس بات نے اس پر دیوانگی طاری کر دی تھی کہ اس کے اپنے بار کے دروازے پر اس پر حملہ کیا گیا۔ بار کے اندر بھی اس اچانک فائرنگ سے کھلبلی مچ گئی تھی۔ گولیوں کی خوفناک تڑتڑاہٹ نے پوری اسٹریٹ پر دہشت کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ وہ جو مر چکے تھے ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے نکل چلو ایڈگر، میں نے تیزی سے کہا اور اپنی کار کی طرف جھپٹا۔ ایڈگر نے میرا ساتھ دیا تھا، پھر کسی کے قریب آنے سے قبل ہی کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا چکا تھا۔ میرا خون کھول رہا ہے، ایڈگر نے مٹھیاں بیچ کر کہا۔ کل تک کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ میری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے، اور آج شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کن لوگوں کے اعلی کار بن گئے ہو۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد صہیونی تنظیم ہے۔ اس قسم کی قتل و غارت گری کرانا ان کے معمولات میں شامل ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ اس حملے کا ذمہ دار کون ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔
ایڈگر نے دانت پیس کر کہا، ان کا اصل ہدف میں تھا اور اس میں شک نہیں کہ میں بال بال بچا ہوں۔ وہ لوگ پہلے سے ہمارے باہر نکلنے کے منتظر تھے۔ تمہیں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے میرے بار کے دروازے پر حملہ کیا ہے۔ اگر میں نے ان کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا تو گوٹے ہل کے سارے بدماش شیر ہو جائیں گے اور میری وقت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ جائے گی۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے ایڈگر۔ 2 آدمی مارے گئے، ان میں ایک کا تعلق ایک سرکاری ایجنسی سے بھی ہے، اور سرکاری ایجنسی سے متعلق کوئی آدمی مارا جائے تو سرکاری ایجنسیاں کچھ زیادہ ہی مستعدی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس جھگڑے میں پڑنے کا مطلب خود کو خواہ مشکلات میں پھنسانے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے حیرت ہے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کہ سرکاری ایجنسیوں کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے میری ہی شامت آئے گی۔ مجھے معلوم ہے ایڈگر، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، لیکن ایک حقیقت تم بھی نظر انداز کر رہے ہو، اور وہ یہ ہے کہ واردات کے وقت میں بھی تمہارے ہمراہ تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایڈگر نے تیزی سے کہا، بلکہ یہ تو اور بھی خراب بات ہے۔ میں تو پہلے ہی بڑ صاحب والے معاملے میں نظروں میں آ چکا ہوں۔ اب تو یہی سمجھا جائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا میری ایما پر ہوا۔ ان خدشات کو اپنے ذہن سے جھٹک دو، میں نے کہا، اس لیے کہ میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میرا بیان تمہارے حق میں ہوگا۔ ایڈگر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ ایک تو آپ کا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، کہیں میں کسی بڑی مشکل میں تو نہیں پھنسنے والا ہوں۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں تو تمہیں مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ پر ہی شبہ کر رہے ہو۔ یہ تو زیادتی ہے نا ایڈگر ڈیئر۔ میں کبھی پولیس کی گرفت میں نہیں آیا، لیکن اس بار آیا تو ایسے بے ڈب طریقے سے آیا کہ بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زد پر آنے کے باوجود میرے ساتھ رعایت کیوں برتی جا رہی ہے۔ کسی حقیقت سے محض اس بنا پر انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تم مجھے جانتے ہو، میرے مشن سے بھی واقف ہوگے۔ میں اپنی توجہ ہمیشہ اپنے مشن پر مرکوز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے مشن کی راہ میں جو بھی آئے گا اس سے میرا تصادم ہوگا۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لو کہ جو مجھ سے الجھے گا میں اس سے الجھوں گا، اور جو مجھ سے نہیں الجھے گا اس سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تم نادانستگی میں دشمن کے اعلی کار بن گئے، لیکن جیسے ہی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تم اس سے باز آ گئے۔ اگر بڑ کو تمہارے ہاتھوں نقصان پہنچ گیا ہوتا تو میں تمہیں ہرگز معاف نہ کرتا۔ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جناب، ایڈگر نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میں نے بڑ صاحب کو بر وقت پہچان لیا تھا۔ ان سے میرا واسطہ پڑتا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ گوٹے ہل میں آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ سچ پوچھئے تو مجھے اپنی موت نظر آنے لگی تھی۔ ان تمام معاملات کے پیچھے ایک شاطر دماغ کام کر رہا ہے۔ وہ مجھ سے چھپا چھپا پھر رہا تھا، لیکن اب میری نظروں میں آ گیا ہے۔ وہ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کا شکار ہے۔ اب اسے یہ زام ہے کہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں اس کا زام خاک میں ملانے کے در پہ ہوں، جبکہ اس کی کوشش یہ ہے کہ میں اپنی توجہ مرکوز نہ کرنے پاؤں۔ تم اس سے اندازہ کر لو کہ وہ کل رات یہاں پہنچا ہے، اور اس وقت سے اب تک اس نے ہمیں سکون کا سانس نہیں لینے دیا۔ کل رات وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ چند گھنٹے قبل وہ پھر نظر آیا۔ اگرچہ اب ہم نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو سکے، تاہم جو کچھ وہ کر چکا ہے اس کا فوری تدارک ممکن نہیں ہے۔ اس نے سارا وقت شرپسند عناصر سے رابطوں میں گزارا ہوگا، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں۔ ان حملوں کا نوٹس نہ لینا میری مجبوری ہے۔ اگر میں ان چکروں میں الجھ گیا تو اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن مسٹر علی، کیا آپ الجھ نہیں گئے؟ ایڈگر نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ فوری طور پر ایک منصوبہ بنایا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ رینڈل کو بھی مزہ آ جائے گا۔ ایگزیکٹو کلب پہنچنے تک میں ایڈگر کو اس کا رول سمجھا چکا تھا۔ بڑ گیٹ پر ہی موجود تھا اور بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ایڈگر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تم نے اتنی جلدی اسے پکڑ بھی لیا؟ اس نے کہا، لیکن اس نے اعتراف تو نہیں کیا ہوگا۔ رینڈل کہاں ہے؟ میں نے بڑ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تھوڑی دیر قبل اپنے کمرے میں گیا ہے، لیکن تم نے بہت زیادہ دیر لگا دی۔ پہلے رینڈل سے مل لیں، باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ دستک کے جواب میں کمرے کا دروازہ خود رینڈل نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر بڑی پرفریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ زہ نصیب، یقین نہیں آتا کہ ایک عظیم المرتبت شخصیت نے میری عزت افزائی کی ہے۔ تشریف لائیے، اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس نے بڑ اور ایڈگر کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تنہا نہیں ہوں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ میرے ہمراہ 2 افراد اور بھی ہیں۔
जिस तरह दोस्तों के दोस्त भी दोस्त होते हैं, उसी तरह मेहमानों के साथ आने वाले भी मेहमान होते हैं। तुम्हारे साथ आने वाले भी मेरे मेहमान हैं। मैंने उन्हें अंदर आने से रोका तो नहीं है। हम तीनों अंदर दाखिल हो गए। रैंडल हमारे सामने बिछा जा रहा था। एडगर को हैरत थी। उसे मेरी उस बात पर शुबा पैदा होना शुरू हो गया होगा कि मुझ पर होने वाले हमलों के पसे पुश्त रैंडल का हाथ कार फरमा था। एडगर के सामने तो रैंडल का एक ही रूप था, और वो रूप इतना खुशनुमा था कि उसकी जाहिर बीन निगाहें उसके रूप के अकब में पोशीदा करीहा शख्सियत तक नहीं पहुंच पा रही थी। तुमने बहुत पस्त जहनियत का मुजाहरा किया है रैंडल। मुझ पर हमला कराने के लिए तुम्हें किराए के गुंडों का सहारा नहीं लेना चाहिए था। ये तुम क्या कह रहे हो? रैंडल ने मुतहय्यराना लहजे में कहा। मैं मुस्तकिल तुम्हारे सामने हूँ। किसी को फोन करूंगा तो वो भी तुम्हारे इल्म में आ जाएगा। एडगर ने मुझे तमाम बातों से न सिर्फ आगाह कर दिया है, बल्कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देने पर भी आमादा हो गया है, मैंने कहा, और रैंडल ने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एडगर से ये पहली मुलाकात है। रैंडल ने एडगर को गौर से देखते हुए कहा। आज सुबह की बात है, एक शख्स पैराडाइज बार पहुंचा और एडगर से मुलाकात की। उस शख्स ने एक बड़ी रकम के एवज एडगर को मुझे और मेरे साथियों पर कातिलाना हमले करने के लिए तैयार कर लिया, और वो शख्स तुम हो रैंडल। अच्छा, रैंडल ने इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। ये मेरी मालूमात में एक दिलचस्प इजाफा है। संजीदगी इख्तियार करो रैंडल। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस किस्म की मुश्किलात में गिर गए हो। संजीदगी तो तुम्हें इख्तियार करनी चाहिए। तुम्हें मेरे खिलाफ इतना वाज़ेह सबूत मिल गया था तो मेरे पास दौड़े आने की क्या जरूरत थी? अपने आदमियों से कहते वो मुझे गिरफ्तार कर लेते। एडगर ने बर्ड की कार को टक्कर मारने की कोशिश की थी। किस्मत थी कि बर्ड बच गया। फिर एडगर के चारों साथियों ने मेरा ताक़ुब किया। वो चारों मारे गए। उसके बाद जरा देर कबल पैराडाइज बार से निकलते हुए मुझ पर फायरिंग की गई। मैं तो खैर बच गया, लेकिन 2 अफराद हलाक हो गए, जिनमें से एक का ताल्लुक मकामी पुलिस से था। मैं तो वहां से निकल आया, लेकिन अब तक पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी होगी। मेरी समझ में नहीं आया कि ये कहानियां तुम मुझे क्यों सुना रहे हो। रैंडल ने मेरी बात काट कर कहा। इसलिए कि मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि गोटे हिल की पुलिस तुम तक पहुंचे। शुक्रिया। गोटे हिल में कोई तो मेरा हमदर्द है, रैंडल ने तंज किया। वैसे तुमने जो जहमत की उसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस को आने दो, मैं खुद उनसे निमट लूंगा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, पैराडाइज बार के कई मुलाजमीन ने तुम्हें वहां देखा था और वो सब तुम्हें शिनाख्त कर लेंगे। रैंडल की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। अंदाजन ये किस वक्त की बात होगी? उसने मुझसे पूछा। अंदाजन नहीं, यकीनन। ये सुबह 10:12 की बात है, जब तुम पैराडाइज में दाखिल हुए थे। देखो अली, मैं तुम्हें एक संजीदा और बुर्दबार आदमी समझता हूँ। तुम्हारी शख्सियत खासी बावकार है। इस किस्म के ओछे हथकंडे पुलिस वालों के लिए छोड़ दो। मैंने भी चीफ को कुछ कीमती मशवरे दिए थे, मगर चीफ मानते ही नहीं। बर्ड ने कहा, अपनी मनमानी किए जाते हैं। शायद तुम्हारी बात इनकी समझ में आ जाए। समझ में आने वाली बात बगैर किसी के समझाए समझ में आ जाती है, और ना समझ में आने वाली बात कोई किसी को नहीं समझा सकता। मैंने कहा, महज इत्तफाक की बात है कि जिस वक्त मैं पैराडाइज बार में था, एन उसी वक्त फ्रांसीसी सिफारत खाने में भी मौजूद था। रैंडल ने तंजिया लहजे में कहा। वहां से मेरी वापसी 10:30 बजे हुई थी। मैंने चौंक कर एडगर की तरफ देखा। मेरा ख्याल है मैंने वक्त गलत बयान कर दिया। सही बात यह है कि उस वक्त 11:15 हुए थे। क्यों? जी हाँ, एडगर ने खंकार कर कहा। मैंने महसूस किया था कि वो रैंडल की शख्सियत से बुरी तरह मरूब हो गया है। उस वक्त 11:15 बजे थे। रैंडल के होंठों पर अय्याराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेरा ख्याल था तुम अपने पत्ते बड़ी एहतियात से खेलते होगे, लेकिन आज अंदाजा हुआ कि तुमसे ज्यादा फ्लॉप खिलाड़ी रुए जमीन पर मिलना मुश्किल है। मैंने हैरत से पलकें झिपकाईं। नाराज क्यों हो रहे हो डियर रैंडल? मुझसे क्या गलती नहीं हो सकती? तुम ओछे हथकंडों पर उतर आए हो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा मद्दे मुकाबिल कौन है? रैंडल ने चुभते हुए लहजे में कहा। मैं तो तुम्हारी हमदर्दी में यहाँ चला आया था रैंडल। मैंने उठते हुए कहा, अगर मुझे पहले से इल्म होता कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर तंज शुरू कर दोगे तो हरगिज यहाँ न आता। बैठ जाओ अली, रैंडल ने हाथ हिलाकर कहा, और मुझ पर हाथ डालने का ख्याल जहन से निकाल दो। दरवाजे पर होने वाली दस्तक की वजह से रैंडल अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। कौन है? आ जाओ, रैंडल ने बुलंद आवाज में कहा। दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होने वाली तहजीब माल्कम एक्स थी। ओहो, मालूम होता है आज मेरी किस्मत बहुत ज्यादा जोरों पर है, वरना कहाँ मैं और कहाँ इतने बड़े बड़े लोग। हैरत है, मैंने कता कलामी करते हुए कहा। एबरन हॉल के बड़बोले का शुमार बड़े लोगों में कब से होने लगा? तशरीफ लाइए मैडम एक्स, रैंडल ने खड़े होते हुए कहा।
علی تو معلوم نہیں کیوں مجھ سے کچھ خفا خفا لگ رہے ہیں، حالانکہ انہیں تو تم پر صدقے واری جانا چاہیے تھا۔ تہذیب نے میرے برابر بیٹھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے علی نے تمہارے احسانات بلا دیے۔ اب سے چند گھنٹے قبل تم مجھے گرفتار کرنے آئی تھی، اب یہ آئے ہیں۔ معلوم نہیں تم دونوں میری طرف سے اس قدر بدظن کیوں ہو گئے ہو۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی کی طرف سے بدظن نہیں ہوتے، جیسے تم، تہذیب نے تمسخرانہ انداز میں کہا، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کی طرف سے بدظن ہی رہتے ہیں، جیسے ہم ہیں۔ آپ تو مذاق کے موڈ میں معلوم ہوتی ہیں میڈم ایکس۔ چند گھنٹے قبل تو تم نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا، اب میرا نام کیسے یاد آ گیا؟ اس وقت آپ کی نیت میں فطور تھا، آپ مجھے پھانسنے کے لیے آئی تھی۔ مجھے مائکرو ٹیپ ریکارڈ قسم کے آلات سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس وقت آپ کی نیت تو صاف ہے، مگر علی کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا کہ اس وقت یہاں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ ٹیپ کیا جا رہا ہے۔ علی کو شاید یہ نہیں معلوم کہ جس جال میں یہ مجھے پھانسنے آئے تھے اس میں خود پھنس چکے ہیں۔ اس ٹیپ کی بنیاد پر میں علی کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہوں۔ کسی غیر ملکی شہری کو ہراساں کرنا جرم ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے تم لوگوں سے محبت ہے، اور جن سے محبت ہو انہیں نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر رینڈل کی طرف دیکھا۔ تم بلف کر رہے ہو، میں نے بے یقینی سے کہا۔ یہاں کوئی ٹیپ ریکارڈر نظر نہیں آ رہا۔ رینڈل ہنسنے لگا۔ تم بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ کسی چیز کی موجودگی کے لیے اس کا نظر آنا چندہ ضروری نہیں، اور اس میں بلف کرنے کی کیا بات ہے؟ اپنی مضبوطی کے لیے میں ایسے انتظامات نہ رکھوں تو تم جیسے دوست مجھے ایک گھنٹے بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی زندگی کا دار و مدار انہی انتظامات پر تھا جو اس نے کر رکھے تھے۔ اس کا دفاعی حصار ذرا بھی کمزور ہوتا تو یوں آزادانہ طور پر نہیں گھوم سکتا تھا۔ میں اسے پھانس لیتا، گویا میں نے اب تک جو محنت کی تھی وہ رائگاں ثابت ہوئی۔ میں نے مایوسی سے کہا، میری چال تم نے مجھ پر ہی الٹ دی۔ نہیں، الٹی تو نہیں، رینڈل نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن مستقبل میں یہ ہو بھی سکتا ہے اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ تمہاری شاگردی اختیار کر لوں، بر نے کہا۔ مجھے کسی اچھے استاد کی تلاش تھی۔ چیف کی صلاحیتیں تو زوال پذیر نظر آنے لگی ہیں۔ یہ کھیل جو ہو رہا ہے اس کا انجام یہی ہونا ہے۔ رینڈل عیاری سے مسکرایا۔ تمہارا چیف حقائق کا سامنا کرنے سے گریزاں ہے۔ تم لوگوں کو بھی مذاق سوچ رہا ہے، مگر ایک وقت آئے گا جب تم سنجیدگی سے یہی کچھ سوچ رہے ہوگے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، بر نے سر ہلایا۔ جو وقت کل آنا ہے وہ آج ہی کیوں نہ آ جائے؟ جو کام ہمیں کل کرنا ہے اسے آج ہی کیوں نہ کر لیں؟ اچھے بچے آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے، رینڈل نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یہ مقدمہ صرف اچھے بچوں کے لیے ہے۔ جب اچھے بچے بن جاؤ میرے پاس چلے آنا، میں تمہاری پذیرائی کروں گا۔ تم بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہے ہو رینڈل، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن اسے یاد رکھنا کہ میں تمہیں بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ زندگی بڑی ناپائیدار شے ہے علی، کون جانے تمہیں کل کا سورج بھی دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں، رینڈل نے بے پرواہی سے کہا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا اس پر ایمان ہے رینڈل، لیکن مجھے امید ہے کہ تمہارے کسی گرگے یا کرائے کے ٹٹو کے ہاتھوں نہیں مارا جاؤں گا۔ میں تمہارا مقروض ہوں رینڈل، اور یہ قرض میں جلد از جلد چکا دینا چاہتا ہوں۔ کون سے قرض کی بات کر رہے ہو علی؟ رینڈل نے بڑی معصومیت سے کہا۔ جزیرے والا یا ایئرپورٹ والا؟ جزیرے والا قرض تو میں عرصہ ہوا ماسود ادا کر چکا، وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا۔ رینڈل نے بڑا بھرپور کہا لگایا۔ جسے تم آشیانہ کہہ رہے ہو وہ تو عارضی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، لیکن کوئی بات نہیں، تم چھوٹی موٹی کامیابیوں پر ہی جشن منا لو۔ بڑی کامیابی تو تمہارے حصے میں آنے سے رہی۔ اصل کامیابی کا دن تو وہ ہوگا جب فلسطین یہودیوں کے تسلط سے آزاد ہو جائے گا، لیکن تمہارے غرور کو خاک میں ملا دینا بھی میری ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ تم شاید یہ سمجھ رہے ہو کہ میرے بعد کام رک جائے گا، اگر ایسا ہے تو یہ خیال ذہن سے نکال دو۔ جو کام میں کر رہا ہوں میں نہیں رہوں گا تو کوئی اور اسے آگے بڑھانے کے لیے میری جگہ لے لے گا۔ جو کچھ تم کر رہے ہو تم سے پہلے اولیو ہاورڈ کر رہا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی تھی۔ تمہاری عمر زیادہ نہیں ہے، تم نے اولیو ہاورڈ کی جگہ لی ہے۔ تمہارے بعد کوئی جواز نہیں رہ جائے گا، کوئی نیا تجربہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ جو کام اولیو ہاورڈ نہیں کر سکا وہ ناممکن تھا۔ تمہارے چھوڑے ہوئے کام آگے بڑھانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ کام بے شک جاری رہے گا، مگر سمتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ایک انسان کو خوش فہمیوں کی دلدل سے نکالنا کسی دوسرے انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے، رینڈل نے کہا۔ تمہارا بھی یہی حال ہے۔ بے بسی کی انتہا کو پہنچ جانے کے باوجود بھی خوش فہمی کا دامن تمہارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا۔
मैं तुम्हारे सामने हूँ, मगर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब मैं नजरों के सामने नहीं रहूंगा उस वक्त तुम क्या कर लोगे? तुम तो एक नेमत हो। तुम अब कभी मेरी नजरों से ओझल नहीं हो सकोगे। गोटे हिल के अलावा किसी और मुल्क में तुम्हारे लिए पनाह नहीं है। यहाँ कब तक रहोगे? कभी तो यहाँ से जाओगे, कभी। रैंडल ने तमस्खराना अंदाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा 2 रोज बाद मैं फ्रांस वापस चला जाऊंगा। जी चाहे तो कल आकर टिकट देख लेना। कल सुबह मैं सीट कंफर्म करवा लूंगा। मुझे बहुत लुत्फ आएगा रैंडल। किराए के टटुओं से बचते हुए मुझे तुम्हारे खिलाफ कुछ ना कुछ करना है। तुमने इस तरह यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। मैंने तहजीब से कहा। हम उस वक्त एग्जीक्यूटिव क्लब के डाइनिंग हॉल में बैठे थे। रैंडल के कमरे से निकलने के बाद एडगर वापस चला गया था और मैं तहजीब और बर्ड के साथ खाना खाने के लिए यहीं रुक गया था। उन दोनों ने भी अभी तक खाना नहीं खाया था। क्यों अच्छा नहीं किया? तहजीब ने तेवरियों पर बल डाले। इस मामले की इंचार्ज मैं हूँ। मैं तुमसे जवाब तलबी कर सकती हूँ कि तुमने इंचार्ज की इजाजत के बगैर कोई कदम किस तरह उठाया। बिल्कुल पूछ सकती हो, मैंने खुश दिली से कहा। जब मुझ पर हमला हो ही गया तो मैंने सोचा क्यों न लगे हाथों रैंडल को दोष देता चलूं। मुमकिन है काम बन ही जाए मगर काम नहीं बना।